اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکاء عرفان و تجوید والقراءہ کورس، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے، جس کے طفیل آج ہم اپنے اس کورس کی 8ویں کلاس میں شریک ہیں۔ حاضرین مکرم، آپ کو پتہ ہے حصۃ القواعد میں ہم نون ساکن نون تنوین کے قواعد پڑھ رہے تھے۔ نون ساکن نون تنوین کے 4 قاعدے تھے: اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ وہ ہم بحمد اللہ تعالیٰ پڑھ چکے۔ ادغام کی فردر 2 اور اقسام تھیں: ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ بالغنہ والے 4 حروف ینمو اور بلا غنہ والے 2 حروف تھے لام اور را۔ یہاں تک ہم کر چکے تھے۔ تو ناظرین کرام، جو ادغام اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ادغام واجب کی اقسام ہیں۔ تو آئیے، نون ساکن نون تنوین سے ہٹ کے بھی کچھ چیزوں پہ ادغام ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، بہت کم ہے مگر ہوتا ہے کچھ حروف پر۔ نون ساکن نون تنوین کے قواعد مکمل ہو گئے، وہ ادغام مکمل ہو گیا۔ ادغام نون ساکن نون تنوین سے ہٹ کے بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام واجب، اور اس کی اقسام ہے۔ آئیے، وہ 3 اقسام ہیں، سمپل سی چیز ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ ادغام واجب کی 3 اقسام ہیں۔ ادغام واجب کی کون کون سی؟ 1 2 3۔ ادغام متماثلین، ادغام متماثلین۔ ادغام واجب کی مثالیں ہیں یہ، ادغام واجب کی اقسام ہیں یہ، ادغام واجب کی اقسام ہیں: متماثلین، متجانسین۔ یہ بس نام ہی تھوڑے سے مشکل آپ کو معلوم ہوں گے، اوریجنلی اندر جو اس کی ڈیفینیشنز ہیں وہ بالکل سمپل سی ہیں۔ متجانسین، اور آخری ہے متقاربین۔ ٹھیک ہو گیا؟ متماثلین، متجانسین، متقاربین۔ متماثلین، متجانسین، متقاربین۔ ناظرین کرام، یہ جو یا نون ہوتا ہے نا، اس سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو۔ متماثل، مثل ہونا۔ یا نون ما قبل مفتوح ہے تو اس کا مطلب ہے 2 چیزیں ایک جیسی ہونا، 2 چیزوں کا ایک جیسا ہونا۔ متجانسین، 2 ہم مخرج چیزیں، 2 ہم مخرج، ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والی چیزیں۔ متقاربین، 2 قریب المخرج چیزیں۔ تو آئیے، سب سے پہلے تو ان کا معنی سمجھ لیں، لکھ لیتے ہیں۔ متماثلین کہتے ہیں 2 ہم شکل حروف، 2 ہم شکل حروف۔ متجانسین، 2 ہم مخرج حروف، 2 ہم شکل، 2 ہم مخرج۔ متقاربین، 2 قریب المخرج۔ متقارب ہے نا، قریب المخرج، 2 قریب المخرج۔ تو یہ تو معنی ہم نے لکھ لیا اس کا۔ ناظرین کرام، ادغام واجب کی 3 اقسام ہیں: متماثلین، متجانسین، متقاربین۔ یہ 2 کی بات ہو رہی ہے کہ 2 ہم شکل حروف آئیں تو کیا ہوتا ہے، 2 ہم مخرج، ایک ہی جگہ سے نکلنے والے 2 حروف اکٹھے آئیں تو کیا ہوتا ہے، اور 2 قریب المخرج، 2 قریب سے ادا ہونے والے حروف آ جائیں اکٹھے، پھر کیا قاعدہ لگتا ہے۔ تو آئیے 1 بائی 1 ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ادغام متماثلین، آپ اس کی براہ کرم تعریف لکھ لیں، پہلے اس کی تعریف لکھ لیں۔ آپ لکھیں 2 ہم شکل حروف اکٹھے آئیں، 2 ہم شکل حروف اکٹھے آئیں، 2 ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں تو 2 ہم شکل حروف اکٹھے آئیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، یہ لکھنا ہے پہلا ساکن۔ ادغام کا طریقہ یہی ہے، پہلا ساکن ہوتا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو۔ 2 ہم شکل حروف اگر اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا
मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देते हैं, तो पहले को दूसरे में जम कर देते हैं। दो हम शक्ल हरूफ यानी एक ही हर्फ दो दफ़ा आ जाए, दो दालें आ जाएं, दो रा आ जाएं, आप समझ रहे हैं, दो हरूफ अगर एक ही शक्ल के आ जाएं यानी एक ही हर्फ दो दफ़ा आ जाए, और पहला हर्फ जो है अगर वो साकिन है और दूसरा मुतहर्रक है तो पहले को दूसरे में जम कर देंगे, पहले को दूसरे में जम कर देंगे। हमने ये लिखा है दो हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देंगे। आइए इसकी मिसाल देखते हैं, इसकी मिसाल देखते हैं। दो हम मखरज हरूफ मिसाल के तौर पर है इद ज़ाहबा, इद ज़ाहबा। आप देखें दो दालें इकट्ठी आई हैं, दो दाल इकट्ठे आए हैं और फिर पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रक हरकत वाला है, पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रक है। कायदा और तारीफ हमने ये पढ़ी कि दो हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम करते हैं। आपको तो पता ही है जब जम करते हैं तो शद आती है, क्या आती है? शद। अब ये हर्फ यहाँ पर है नहीं है, क्यों? ये तो आगे इसमें जम हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्ट इसके साथ पढ़ेंगे और ये कहेंगे इद ज़ाहबा, यूं नहीं पढ़ेंगे इद ज़ाहबा, इद इसको नहीं पढ़ना अब हमने। अब चूंकि ये दाल आगे जो है वो उसका इदगाम हो चुका है, आगे जम हो चुकी है, और पढ़ेंगे इद ज़ाहबा, इद ज़ाहबा, इद ज़ाहबा। दो हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आए हैं, पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रक है, तो कायदा ये है कि पहले को दूसरे में क्या कर दिया जाए? जम कर दिया जाए। इसको कहते हैं मुतमासिलैन। मुतमासिल होना, मिसल होना, किसी के जैसा होना। कितनों का? दो का। दो एक दूसरे के जैसे हों, दो एक ही तरह के हों, दो हम शक्ल हों, अगर इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देते हैं। ये मिसाल हमने पढ़ ली। अब है मुतजानिसैन, हमने लिख लिया दो हम मखरज। दो हम मखरज भी नाज़रीन किराम सेम उसी तरह से दो हम मखरज हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देंगे। लिख लें दो हम मखरज, पहले लिख लें फिर समझ लेंगे। दो हम मखरज हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देंगे। हम मखरज क्या होता है अभी समझ लेते हैं, पहले आप लिख लें। दो हम मखरज हरूफ अगर इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देंगे, जम कर देंगे, जम कर देंगे। कब? जब दो हम मखरज यानी एक ही जगह से निकलने वाले दो हरूफ। अच्छा, होता क्या है? होता यह है नाज़रीन किराम कि एक एक मखरज में दो दो तीन तीन हरूफ भी अदा होते हैं, समटाइम तीन तीन हरूफ अदा होते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये आप देखिए ता दाल ता, ये तीन हरूफ हैं मगर इनका मखरज सेम है, इनका मखरज एक ही है। और वो क्या है? ये जो ज़बान की नोक है ना, नोके ज़बान, जब ये ऊपर वाले दो दांतों की अंदर जड़ों को लगती है, कहाँ लगती है? जड़ों को लगती है, तो ये हरूफ अदा होते हैं। आप मेरे बाद कहिएगा अत, अद, अत, अद, अत, अद, अत, अत, अद, अत। तो आपने देखा ज़बान की नोक ऊपर वाले दो दांतों, सामने के दो दांतों की अंदर जड़ों को लगी है। ये तीन हरूफ अदा हुए। ये तीनों हम मखरज हरूफ हैं, ये तीनों हम मखरज हरूफ हैं नाज़रीन किराम। तो आइए देखते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई दो एक ही जगह इकट्ठे आ गए, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देते हैं। देखते हैं, ता दाल ता था ना, ता दाल और ता, ये तीन है। तो अबद ता का माना है तूने इबादत की। ये फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अगर किसी को ग्रामर आती हो तो। अबद ता, दाल है और ता है, दाल है और ता है, दोनों आप देखें दाल और ता दोनों एक ही जगह से अदा होने वाले हरूफ हैं, दोनों एक ही जगह से अदा होने वाले हरूफ हैं। अबद ता, तो आपने देखा दो हरूफ इकट्ठे आए हैं, दाल और ता, जो कि हम मखरज हैं,
ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلی بات، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو پہلے کو دوسرے میں کیا کریں گے؟ ضم کر دیں گے۔ دال کو تا میں ضم کیا تو تا ہو گئی مشدد۔ اب ابدتا پڑھیں گے کہ ابتا پڑھیں گے؟ ابتا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ابتا پڑھیں گے۔ ابتا کیوں؟ دال کا ادغام ہو گیا ہے آگے تا میں۔ ایک مثال اور دیکھ لیں، قالت طائفتن، قالت طائفتن، طائفتن۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں تا اور تا اکٹھے آ گئے ہیں۔ تا اور تا بھی ہم مخرج ہیں، دو ہم مخرج حروف یہاں بھی اکٹھے آ گئے۔ پہلا حرف ساکن ہے، تا ساکن ہے، اگلا حرف متحرک ہے۔ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ناظرین ضم کر دیتے ہیں، یہ شد آ گئی۔ اب قالت طائفہ نہیں پڑھا جائے گا، اب لام کو ڈائریکٹ تا سے پڑھیں گے۔ کیوں؟ تا تو تا میں ضم ہو گئی ہے۔ قالت طائفہ، قالت طائفہ، قالت طائفہ۔ یہ ہے حاضرین کرام ادغام متجانسین کہ دو ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف اگر اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ادغام میں واجب اس بات کو چیز کو کہتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن ہونا چاہیے دوسرا متحرک ہونا چاہیے، تو پہلے کو پھر دوسرے میں ادغام کرتے ہیں اس کا۔ تو ابھی تک دو ادغام ہم نے پڑھے ہیں، متماثلین اور متجانسین۔ متماثلین یہ ہے دو ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ متجانسین یہ ہے دو ہم مخرج حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ آخری رہ گیا متقاربین، دو قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں۔ آپ پہلے اس کی تعریف لکھ لیں، ڈیفینیشن لکھ لیں۔ دو قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں، یعنی قریب قریب سے ساتھ ساتھ سے ادا ہونے والے دو قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ دیکھیے دو قریب قریب سے، مثال اس کی ہے نخلقکم، نخلقکم تھا، نخلقکم، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں قاف اور کاف، قاف اور کاف، نخلقکم، یہاں پہ تھا علم، علم، علم نخلقکم، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قاف اور کاف دو حروف اکٹھے آئے ہیں، دو حروف اکٹھے آئے ہیں۔ ناظرین کرام جو قاف ہے نا موٹا کینچی والا، وہ ادا ہوتا ہے وہ جو اندر کوا ہوتا ہے نا، کوا ہمارے زبان جہاں پہ اینڈ ہوتی کوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو تالو ہوتا ہے زبان کا آخری حصہ جو جڑ ہوتی ہے وہ اوپر تالو کو لگتی ہے، تو ناظرین کرام موٹا قاف ادا ہوتا ہے۔ میرے بعد کہیے گا وہ کوے کے قریب، آپ نے کہنا ہے اق، 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 تو قاف وہ زبان کے آخری سرے سے پیچھے جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور جو بالکل آگے ساتھ ہے کاف کتاب والا، کتاب والا جو چھوٹا کاف ہے وہ بالقاف سے ہاف انچ آپ نیچے زبان کی طرف آئیں، زبان جب اوپر لگتی ہے تالو کے ساتھ تو ناظرین کرام یہ چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے، تو یہ قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ موٹا قاف جو ہے یہ ادا ہوتا ہے بالکل جہاں پہ زبان ختم ہوتی ہے وہ حصہ جڑ تالو کو لگتی ہے، تو اور چھوٹا کاف تھوڑا سا نیچے آ کے زبان اوپر تالو کو لگتی ہے۔ یہ ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مخارج جو ہیں پڑھیں گے، مخارج تفصیل سے پڑھیں گے، مگر قاف اور کاف قریب قریب ہیں، قریب المخرج ہیں، دو قریب المخرج حروف اکٹھے آئے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے، پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام ہم نے کیا کیا؟ یہ تھا نخلقکم، پہلا قاف ساکن تھا دوسرا متحرک تھا، تو اس قاف کو اس قاف میں مدغم کر دیا تو لام ڈائریکٹ اگلے قاف سے پڑھا جائے گا، اور اس کو کہیں گے نخلقکم، نخلقکم، نخلقکم نہیں کہیں گے چونکہ پہلے حرف کو دوسرے میں ضم کر دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ادغام میں واجب کی 3 اقسام پڑھی ہیں ہم نے، اور وہ یہ ہیں کہ نون ساکن نون تنوین سے ہٹ کے بھی کچھ حروف ہیں جن پر ادغام ہوتا ہے۔
वो एक तो तरीका ये होता है कि दो एक ही तरह के हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देते हैं, जैसे इद ज़ाहबा को इद ज़ाहबा कर दिया। दूसरा ये है कि दो एक ही जगह से मखरज से अदा होने वाले हरूफ इकट्ठे आ गए हैं, पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रक है तो पहले को दूसरे में जम कर दिया। जैसे अबद ता, दाल और ता इकट्ठे आए थे, दाल साकिन थी, ता मुतहर्रक थी, दाल को ता में इदगाम कर दिया, ये हो गया अबत्ता। क्या हो गया? अबत्ता। इसी तरह नाजरीन आखिरी ये है कि दो करीब करीब से अदा होने वाले, एक जगह से नहीं, एक यहां से अदा हो रहा है दूसरा बिल्कुल साथ वाले मखरज से अदा हो रहा है, अगर इकट्ठे आ जाएं, अगेन पहला साकिन दूसरा, ये सब में लगेगी, ये डेफिनेशन सब में लगेगी कि पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देते हैं। आपने रट्टा लगाना है, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देते हैं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देते हैं। तो कितनी है टोटल? ये 3 हैं। पहली है मुतमाथिलैन, दो मिसल आ जाएं यानी एक जैसे हरूफ आ जाएं, पहले को दूसरे में जम कर देंगे। दूसरी है दो एक ही जगह से, मुतजानिसैन, हम मखरज आ जाएं, एक जगह से निकलने वाले तो पहले को दूसरे में जम कर देंगे। तीसरी है मुतकारिबैन, दो करीब करीब से अदा होने वाले, करीबुल मखरज, एक यहां से एक वहां से इकट्ठे आ गए हैं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक है तो पहले को दूसरे में जम कर देंगे। स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, टाइम भी तो बहुत कम है और सफर तवील है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसकी तफहीम की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए ये चीज़ें आसान करें। आसान बहुत हैं और आप बिलीव करें कि जिस तरह से तहरीक मिनहाजुल कुरान के इस प्लेटफार्म पर इस हवाले से आपकी खिदमत हो रही है, मैंने नहीं देखा कि कहीं और इस लेवल पर और इतनी गहराई और आसान तरीन डेफिनेशंस के साथ जाके इल्म तजवीद को पढ़ाया जाता हो। बिल्कुल आसान वर्डिंग है, आसान डेफिनेशंस हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है। हाज़रीन मुकर्रम, ये तो हो गया इदगाम वाजिब की मिसालें। इदगाम वाजिब एक होता है और एक इदगाम जायज़ होता है। छोटे छोटे दो लफ्ज़ हैं बस, इदगाम वाजिब और जायज़, वाजिब और जायज़। वाजिब बुनियादी तौर पर इदगाम की दो किस्में हैं, वाजिब और जायज़, वाजिब और जायज़। इदगाम के लिए कम अज़ कम कितने हरूफ होने चाहिए बताइए? कितने होने चाहिए? दो तो होने चाहिए ना, एक जिसका इदगाम होना है और एक जिसमें इदगाम होना है। ऐसे ही है, कम अज़ कम दो हरूफ होने चाहिए। वाजिब कहते हैं जिसमें पहला हर्फ साकिन हो दूसरा मुतहर्रक हो, पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रक हो। पहला साकिन हो, मिसाल पहला साकिन हो। इदगाम जायज़ वाजिब वो होता है जिसमें पहला हर्फ साकिन हो दूसरा मुतहर्रक हो, दूसरा मुतहर्रक हो। पहले को मुदगम कहते हैं, मुदगम जिसका इदगाम होना है, और दूसरे को कहते हैं मुदगम फी जिसमें इदगाम हुआ है। यानी पहला हर्फ साकिन, आप देखें ना, इज़ ज़ाहबा में पहला हर्फ साकिन है, अबदता में पहला हर्फ साकिन है, नखलुकुम में पहला हर्फ साकिन है। इसी तरह नून साकिन नून तनवीन के जो कवायद पढ़े हैं उसमें भी पहला हर्फ साकिन है, पहला हर्फ उसमें भी साकिन है। आपको पता है कि जो नून तनवीन है उसको नून तनवीन क्यों कहते हैं? आइए इस पे बात करते हैं। ये है नून तनवीन, ये अलिफ दो ज़बर अन, इसको तनवीन नहीं कहते, मेरे ख्याल में इसको नून तनवीन कहना चाहिए। ये है तो दो ज़बर मगर दो ज़बर नहीं है, ये नून है, नून है, नून है। ये देखें अलिफ दो ज़बर अन, ये नून है, ये भी साकिन होता है। नून तनवीन का माना है तनवीन का नून। तो मैंने अर्ज किया था कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश असल में नून है, लेकिन और ये नून भी साकिन होता है। ये कौन सा नून है? तनवीन का नून है, इसको नून तनवीन इसी वजह से कहा जाता है। तो वाजिब ऐसा इदगाम जिसमें पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा क्या हो? मुतहर्रक हो। अब क्या होता है नाज़रीन किराम, दुनिया की हर ज़बान में कुछ मुस्तथनियात होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। वो क्या हैं हाज़रीन किराम? हर चीज़ कायदे कानून के तहत नहीं आती। अरबी ज़बान के अंदर कुछ कलिमात ऐसे हैं जो वाजिब से हट कर चलते हैं, वाजिब से हट कर चलते हैं। वो क्या है? इदगाम जायज़ कहते हैं जिसमें दोनों हरफ मुतहर्रक हों, जिसमें
دونوں حروف، دونوں حرف متحرک ہوں، دونوں حرف کیا ہوں؟ متحرک ہوں۔ دیکھیں نا، ادغام تو یہ چلتا آ رہا تھا نا کہ جس میں پہلا حرف ساکن ہے دوسرا متحرک ہونا چاہیے، یہی آ رہا تھا نا ابھی تک۔ لیکن جائز میں یہ ہے کہ پہلا بھی متحرک ہے، دوسرا بھی متحرک ہے، پھر بھی پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بابا یہ تو کسی قاعدے قانون میں نہیں آتا، یہ کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ بھی جائز ہے، عرب اس کو بھی کر لیتے ہیں، کبھی یہ بھی جائز ہے، عرب یہ کام بھی کر لیتے ہیں، اہل لغت یہ کام بھی کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ جائز ہے۔ یہ بھی ہر جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پر نہیں، کبھی کبھار شذوذ میں ہے، شاذ و نادر، شاذ و نادر۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہ ہے مادہ دا، مادہ دا، دو دالیں اکٹھی آئی ہیں، مگر عرب کیا کرتا، اور دونوں متحرک ہیں، پہلی بھی متحرک ہے دوسری بھی، ہونا تو چاہیے تھا پہلی ساکن ہوتی دوسری متحرک ہوتی تو پہلی کو دوسری میں ادغام کرتے تو کہتے جی ادغام متماثلین ہوا ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی ادغام کئی جگہوں پہ کر دیتے ہیں، اس کو مدہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مدہ، مددہ کو مدہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے فرارا، فرارا کا معنی ہے وہ فرار ہو گیا، دو را اکٹھی آئی ہیں، پہلی بھی متحرک ہے دوسری بھی متحرک ہے، تو پھر بھی ادغام کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو فرا پڑھیں، پہلی کو دوسری میں ضم کر کے فرا پڑھیں۔ ہم نے کہا یہ کیوں؟ قاعدہ تو یہ ہے پہلا حرف ساکن ہونا چاہیے دوسرا متحرک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بالکل قاعدہ وہی ہے، اور 99.99% وہی قاعدہ ہے، مگر کبھی کبھار چند ایک 2 4 5 7 کلمات پوری عربی زبان میں ایسے ہیں جہاں پر ادغام میں جائز ہوتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے، چونکہ عرب کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ حاضرین مکرم، آج جو چیز ہم نے مکمل کی ہے وہ ادغام جائز اور ادغام واجب پڑھا ہے۔ ادغام واجب ہوتا ہے جس میں پہلا حرف یعنی مدغم ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک یعنی مدغم فی متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیتے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں۔ اور ادغام جائز یہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں حرف متحرک ہوں، وہ 0.1% آپ سمجھیں ہوتا ہے پوری لینگویج میں۔ اصل وہی ہے جو واجب ہے۔ اس کی 3 اقسام پڑھی ہیں، متماثلین، دو ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے، متجانسین، دو ہم مخرج ایک ہی جگہ سے نکلنے والے دو حروف اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے، اور متقاربین، دو قریب قریب سے ادا ہونے والے حروف اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ تو یہ ہے حاضرین مکرم آج کا قواعد کا بیان، اور ایک آیت کریمہ ہم لکھتے ہیں تاکہ پریکٹس کر لی جائے آج کے سبق میں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جلدی سے اس پہ اعراب لگا لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ حاضرین کرام آئیے جلدی سے اس کی قرات کرتے ہیں۔ ان الذین، ان الذین، اس پر غنہ کیا ہے ہم نے، ناک میں لے جا کر، نون مشدد ہو تو ناک میں لے جا کر ایک الف کے برابر رکتے ہیں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یا مدہ ہے، یہ یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے تو یہ یا مدہ ہو گئی، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا ہے۔ ان الذین کفروا، 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 واو ساکن ہے، پیچھے پیش ہے تو یہ بھی واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا ہے۔ سواء علیہم، سواء، یہ تو خیر مد آ گئی بڑی، اس کو ہم دیکھیں گے آگے چل کے، ویسے اس کو
مد متصل کہتے ہیں، اور اس 4 سے 5 الف کھینچتے ہیں، اس کو آگے چل کے آئے گا۔ جو دیکھنے والی آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نون تنوین آئی ہے، سوا ان تو اس پر اخفا کریں گے کہ اظہار کریں گے، یہ دیکھنا ہے نا۔ تو اس کا ماں بعد دیکھ لیں، عین ہے، عین حروف اظہار میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا عین، لہٰذا اس پر آواز کو روکیں گے نہیں، یہاں آواز چھپائیں گے نہیں، ٹچ کریں گے اور آگے گزر جائیں گے، یوں نہیں پڑھیں گے سواء علیہم، یہ غلط ہے، یہاں ان نہیں کہنا، ان اور آگے چلے جائیں، سواء علیہم، علیہم، علیہم میں یا ہے، ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، یا مدہ نہیں ہے بلکہ یا لین ہے۔ انذرتہم، ان نون ساکن آ گیا، حاضرین مکرم نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ذال ہے، تو یہ ذال جو ہے ناظرین یہ حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا نون پر اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر آواز کو چھپائیں گے اور کہیں گے انذرتہم۔ اسی طرح نہ میم پر آواز چھپانی ہے نہ اس میم پر چھپانی ہے، اس کو جلدی سے پڑھیں گے اظہار کی طرح، ام لم تنذرہم، ام لم یہ جو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ذال اگین آ گئی، ایک حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا اس پہ اخفا کریں گے اور کہیں گے ایک الف کے برابر آواز چھپائیں گے۔ ہم میم پر پھر بھی آواز نہیں چھپائیں گے، تنذرہم لا یؤمنون، لا یؤمنون، لا میں جو الف ہے حاضرین مکرم اس کا ما قبل مفتوح ہے، یہ الف مدہ ہے، اسی طرح واو جو ہے ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، یہ واو مدہ ہے۔ ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا 8واں سبق تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آتی ہے کہ کہیں آپ یہ شکوہ نہ کر رہے ہوں کہ سر سپیڈ بہت ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر میری سپیڈ ہے تو آپ بھی اپنی سپیڈ بڑھا لیں، اور ایک نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ سن لیا کریں لیکچر کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور ہمیں اپنے قرآن حکیم کو بہتر طور پر پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔